دروازے کے باہر والٹر نے اسٹریٹ لیمپ کی روشنی میں دیکھا، کوئی موجود نہیں تھا۔ گلی بالکل خاموش تھی۔ ایک لمحے کو اسے شک ہوا کہ شاید اس نے غلط سنا ہو، شاید گھنٹی بجی ہی نہ ہو۔ اس نے خود کو سنبھالا، پھر جلدی سے پچھلے حصے میں واقع نوکروں کے کوارٹرز کی طرف گیا۔ وہاں جا کر چند نوکروں کو جگایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ 2 نالی والی بندوقیں لے کر مین بلڈنگ کے گرد گشت شروع کریں تاکہ کسی ڈاکو اچور کے اندر گھسنے کا خطرہ نہ رہے۔ والٹر نے فوراً پولیس کو اطلاع نہیں دی کیونکہ ابھی کچھ ہوا نہیں تھا۔ دروازے کی گھنٹی شاید کسی آوارہ شرارتی شخص نے بجائی ہو۔ دری اسنا قریب ہی نالیوں کے نیچے ایک درندز دھات کے ہینڈل پکڑے اندھیرے میں نیچے اتر رہا تھا۔ وہ رک گیا، دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور یوں محسوس ہوا جیسے وہ بے ہوشی کی حالت میں ہو۔ اچانک اس کے سامنے ایک درمیانی عمر کا شخص ظاہر ہوا، سرخ کوٹ پہنے، پرانی مسلس ٹوپی لگائے۔ وہ تھا ورتے سینر کلین کا ماریونٹ۔ سینر جھک کر درندز کی جیبیں ٹٹولنے لگا۔ اس نے 7 سولی، 11 پینس اور کچھ چھوٹی کپڑے کی تھیلیاں نکالیں جن میں مختلف قسم کے پاؤڈر بھرے تھے۔ کمرے میں بیٹھا کلین اپنے ماریونٹ کو دور سے قابو کر رہا تھا۔ پاؤڈر کی پہچان کرنے پر اسے یقین ہو گیا کہ اس کے اندازے درست تھے۔ یہ سب موت کے دائرے سے تعلق رکھنے والے جڑی بوٹیوں کے صفوف تھے جن میں سے کچھ روحوں کو بلانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ شخص یقینی طور پر کارپس کلیکٹر کے راستے کا بیونڈر تھا، غالباً بالاؤم سے۔ کلین نے فوراً سینر سے ایک رسم ترتیب دلوائی تاکہ وہ پھول اسے دعا کرے اور خود گریفاگ کے اوپر جا کر اس کا جواب دیا۔ پھر واپس آ کر روحوں سے رابطہ کا عمل شروع کیا۔ روشنی کے طوفان کے بعد کلین نے درندز کی روح کو دیکھا، مدھم دھندلی، نیم شفاف۔ تمہارا نام کیا ہے؟ تم کس تنظیم سے ہو؟ سینر نے گہری آواز میں پوچھا۔ گیڈوٹپوس۔ میں بلیک اسکیلٹن گینگ سے ہوں۔ کلین کے ذہن میں فوراً معلومات الفابیر آئیں۔ بلیک اسکیلٹن گینگ مشرقی بورو اور بیکلینڈ برج کے قریب کی گینگ تھی، زیادہ تر بالاؤم کے باشندوں پر مشتمل، پرتشدد مگر منظم۔ تم لوگ کیا کرتے ہو؟ اور رچرڈسن کو کیوں تلاش کر رہے ہو؟ گیڈوٹپوس نے ماند آواز میں کہا۔ ہم خدا کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ہم دراصل بالاؤم نیشن ری ایسٹیبلشمنٹ سوسائٹی کے ارکان ہیں۔ بلیک اسکیلٹن گینگ ہم نے معلومات حاصل کرنے اور فنڈز کے لیے بنائی۔ ایک اور مشن بھی ہے، موت سے وابستہ اشیاء ڈھونڈنا اور انہیں جنوبی براعظم بھیجنا۔ ہمیں اطلاع ملی کہ ارلولف کے ذخیرے میں ایک ماسک ہے جو ایگرز خاندان کی قبر سے نکالا گیا تھا۔ یہ خاندان خدا کی نسل سے ہے۔ اسی ماسک کے لیے ہمیں کسی کو ارلولف کے گھر میں گھسنا تھا۔ رچرڈسن بہترین انتخاب تھا کیونکہ اس کا کسی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ ایک تجربہ کار خادم ہے۔ کلین خاموشی سے سب سنتا رہا۔ اسے یاد آیا کہ مسٹر ازک کا آخری نام بھی ایگرز تھا۔ اس نے دل میں سوچا، کاش ابھی مجھے کسی حادثے میں الجھنا نہ پڑتا، ورنہ میں مسٹر ازک کو وہ ماسک دلانے کا طریقہ نکال سکتا تھا۔ رچرڈسن سے تمہاری ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ ایسٹ بالاؤم کے ایک مندر میں جب ہم غلام تھے۔ وہاں کچھ لوگ خفیہ طور پر موت کے خدا کی عبادت کرتے تھے۔ رچرڈسن، اس کی ماں اور میں انہی میں شامل تھے۔ پھر اس کی ماں مر گئی اور وہ بیکلینڈ آ گیا، جبکہ میں بھاگ کر بعد میں یہاں پہنچا۔ جب میں نے اسے دوبارہ پایا تو اس نے سب کچھ بھلا دیا تھا، اپنے دکھ، اپنی ماں اور اپنا ایمان۔ کلین نے آخری سوال کیا۔ وہ تنظیم جس کا تم ذکر کر رہے ہو جو غلاموں میں مشہور تھی، وہ کون سی ہے؟ گیڈوٹپوس نے آہستہ کہا۔ ایٹرنل لائف سوسائٹی۔ جو موت پر ایمان رکھتا ہے وہ مرنے کے بعد ابدی زندگی پاتا ہے۔ کلین نے سر ہلایا۔ ایٹرنل لائف سوسائٹی نامینس ایپسکوپیٹ کی ایک شاخ۔ اس نے باقی معلومات بھی حاصل کیں، بالاؤم نیشن ری ایسٹیبلشمنٹ سوسائٹی، بلیک اسکیلٹن گینگ، ان کے جرائم، سب کی تصدیق کی۔ پھر رسم ختم کی، سب شواہد مٹائے اور آدھے گھنٹے بعد اپنے ورتے کو حکم دیا کہ وہ گیڈوٹپوس کے جسم میں داخل ہو کر نالیوں سے باہر نکلے۔ رات گہری تھی اور والٹر کے گھر کے نوکر اب چکنا نہیں رہے تھے۔ کلین بظاہر پرسکون نیند میں تھا، مگر درحقیقت اس نے ایک اور رسم ترتیب دے رکھی تھی، اپنے آپ کو بلانے کی۔ اس نے روح کی صورت میں اپنا گھر چھوڑا، گیڈوٹپوس کے پیچھے پیچھے، تقریباً اسی میٹر کے فاصلے پر۔
گیڈوٹپوس کرائے کی گاڑی میں سوار ہو کر ڈاک کے قریب ایک چھوٹے سے مکان پر پہنچا، بلیک اسکیلٹن گینگ کا ہیڈ کوارٹر۔ وہاں ہتھیاروں کے ڈھیر لگے تھے، بم، رائفلیں اور جنوبی بالاؤں سے آئے ہوئے کارندے۔ سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ گیڈوٹپوس نے ان سے سگریٹ مانگی۔ ایک رکن نے اسے جنوبی طرز کی جڑی بوٹیوں والی سگریٹ دی۔ اس نے ایک ماچس اٹھائی، چند تیلیاں جلائیں اور انہیں دھماکہ خیز مواد کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ سب کے چہرے حیرت سے جم گئے، پھر ایک بحری کر دینے والا دھماکہ ہوا۔ کلین چند درجن میٹر دور ایک بینچ پر بیٹھا تھا۔ پیچھے آگ بھڑک اٹھی، گرم ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی۔ کچھ لمحوں بعد ورتے سینر جلا ہوا مگر مطمئن اس کے سامنے نمودار ہوا، جھک کر سلام کیا اور سونے کے سکے میں واپس چلا گیا۔ کلین نے دھیرے سے کہا، افسوس میں بیونڈر خصوصیات نہیں اٹھا سکتا، ورنہ یہ حادثہ نہ لگتا۔ پھر اس نے تمام نشانات مٹا دیے اور گریفوگ میں لوٹ گیا۔ اگلی صبح وہ ایسے جاگا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ رچرڈسن کمرے میں داخل ہوا، خاموشی سے کپڑے ترتیب دیے اور پھر بولا، سر، اس ہفتے کی خدمت کے بعد میں استعفیٰ دینا چاہتا ہوں۔ کلین نے آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ میں خادم بننے کی صلاحیت نہیں۔ کل رات کے بال میں دوسرے نوکروں کے درمیان میں نے اپنی کمی محسوس کی۔ کلین نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تجربہ سب کو وقت کے ساتھ ملتا ہے، کل دوبارہ سوچ کر مجھے جواب دینا۔ جی سر۔ رچرڈسن نیچے گیا اپنے مالک کے لیے صبح کے اخبار لانے۔ وہ حسن عادت انہیں ترتیب دے رہا تھا کہ ایک خبر پر اس کی نظر ٹھہر گئی۔ بلیک اسکیلٹن گینگ کے ہیڈ کوارٹر میں دھماکہ، تمام رہنما ہلاک بشمول لیما موریرا اور گیڈوٹپوس۔ رچرڈسن نے سر جھٹکا جیسے وہ خواب دیکھ رہا ہو۔